السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech, so they may understand what I say. Udara sarva evaite jnani tatmeva maimatam asthita sayuktatma mameva muttamam gatim bahunam janmanamante ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभः मात्रमान पित्रमान चार्यवान पुरुषो वैदः परशस्ता धार्मिकी विदिति यस्सा मास्मगमः तस्मात् शास्त्रं परमाणन्ति कार्य अकार्य विवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तु मेहर्षि अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानि धत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामया होतार मिंदरो महासुरिंदरो अल्लो जयस्ते श्रेष्ठं पर्णं ब्रह्माणं अल्लो रसूल महामद्रका बरस अल्लो अल्लामा ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गिरामी कद्र जनाब सदर मजलिस, स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ मुअतमद हज़रात उलमाए किराम, दानिश्वराने कौम व मिल्लत, और इस अजीमुशान इजलास के बैनर तले जमा होने वाले हमारे दीनी भाइयों, नौजवान साथियों, अपने घरों में बैठकर समाअत करने वाली हमारे समाज की इज्जतदार माँ और बहनों, मैं दिल की गहराई से जमीयत उलमा ज़िला लातूर का शुक्रगुजार हूँ। खुसूसन मौलाना सदर मोहतरम का,
مولانا بلال صاحب کا، مولانا اسرائیل صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا، خصوصاً ہمارے نوجوان ساتھیوں کا کہ پہلی بار اس تاریخی شہر میں مجھ جیسے ناچیز کو کچھ کہنے کے لیے بحیثیت مقرر آپ لوگوں نے مدعو کیا ہے، اس کے لیے وی تھینک فرام دا باٹم آف آور ہارٹ، دل کی گہرائی سے شکریہ۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، جو بینر ہے عظیم الشان اجلاس عام کے نیچے ایک لائن ہے، ملک کی حالات میں قرآن کریم کی رہنمائی۔ قرآن کریم کو آپ سمجھنا چاہیں گے تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی، ان کی جیونی کو آپ کو دیکھنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، مطالعہ کرنا ہوگا۔ حالات کتنے ہی ناگفتہ بھی کیوں نہ ہو، زمانہ کوئی بھی ہو، کیسے بھی مواقع ہو، کیسی بھی پریشانیاں ہو یا آسانیاں ہو، ہر وقت ہر لمحہ آپ کے لیے رہنمائی اور رہبری جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کی کرے گی۔ اس وقت عالمی سطح پر، دنیاوی لیول پہ حالات بڑے خراب ہیں، خصوصاً کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مگر ان سے بھی کہیں زیادہ حالات ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے اندر بھی حالات بد سے بدتر ہے، ان سے بھی کہیں زیادہ ہمارے شہروں اور بستیوں کے حالات بد سے بدتر ہیں۔ ایسے موقع پر ہمیں کس کا سہارا لینا چاہیے؟ ہمیں ہماری رہنمائی کہاں سے ہو سکتی ہے؟ ہمیں ستیہ مارگ کا درشن کہاں سے مل سکتا ہے؟ ہم کدھر جائیں، کیا کریں، کس کو اپنا رہبر اور رہنما بنائیں؟ ایسے وقت میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اب سے تقریباً 1498 سال پہلے اس زمین پر ایک شخص کو، ایک شخصیت کو، ایک ذات کو پیدا فرمایا اور ان کی پوری جیونی کو، ان کی پوری زندگی کو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک اسوہ، ایک نمونہ، ایک رول ماڈل بنا کر پیش کیا۔ وہ کوئی ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ کہیں گے کہ مولانا رات و دن تقریر سنتے رہتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں دکھتی نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں کہ ہم لوگ اس ماڈرن زمانے میں محمد الرسول اللہ کی زندگی کو دیکھ کر ہم ان کو اپنا رول ماڈل بنائیں؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ کا سوال، آپ کی سوچ غلط ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر صاف لفظوں میں کہا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، ایک اسوہ ہے، اور جس کو رول ماڈل بنایا جاتا ہے اس کی زندگی کے اندر کوئی کمی، کوئی نقص نہیں ہوا کرتا ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے تو ہمارا ہر حالات میں، ہر زمانے میں، ہر سچویشن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ٹٹول کر دیکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی
ہمیں ہمارے مسئلے کا سمادھان مل جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں کہا، صاف لفظوں میں کہا، میں نے ابھی تلاوت کی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ دوسری جگہ پر فرماتے، من اطاع اللہ ورسولہ فقد فاز، جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتا ہے یقیناً وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ کوئی شک نہیں ہے، ہمارے ہندوستان کے اندر بسنے والے ہمارے سناتن دھرمی بھائی، ان کی پوتر گرنتھ شریمد بھگوت گیتا کے 18ویں ادھیائے کے اندر یہ بات کہی گئی، تسمات شاسترم پرمانم تکاریہ اکاریہ ویوستھتو گناتوا شاستر ودانوکتم کرم کرتو مہرہسی۔ ایک ایک لفظ کا معنی بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، صرف اتنا ترجمہ کرتا ہوں کہ ایشور شری کرشن کہتے ہیں وشنو کے 8ویں اوتار، یعنی وشنو نے 8واں جنم لیا انسان کی شکل میں اس زمین پر۔ انہوں نے مانو سے مخاطب کر کے کہا کہ تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اگر کسی دویدھا میں پڑ جاؤ، تم اگر کسی چوراہے پر کھڑے ہو جاؤ، تم کو سمجھ میں نہ آئے کہ ہم کو کرنا کیا ہے، تو ایسی سچویشن میں کاریہ اکاریہ، جائز اور ناجائز، کون سا کام کاریہ ہے جائز ہے، کون سا کام اکاریہ ہے، کون سا کام ناجائز ہے، ویوستھتو گناتوا شاستر ودانوکتم کرم کرتو مہرسی، تو تم اپنے دھرم شاستروں کو الٹ کر دیکھنا، تم کو تمہارے سمسیا کا سمادھان وہاں پر مل جائے گا۔ اگر کسی برادران وطن کو یہ آواز پہنچ رہی ہو تو آپ اس میسج کو یاد کیجئے گا، شریمد بھگوت گیتا کے 18ویں ادھیائے کو کھول کر دیکھیے گا، وہاں پر یہ شلوک آپ کو بالکل نظر آئے گا، اور آپ کا یہ پیغام انسانوں کے لیے، انسانوں کی کامیابی کے لیے، پریشانی سے بچنے کے لیے، گمراہ ہونے سے بچنے کے لیے کافی۔ بہرکیف میں ان ناگفتہ بھی حالات میں نبی پاک علیہ السلام کی زندگی اور ان کی سنت کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک کا تعلق علم سے ہے اور مدارس سے ہے، دوسری باتوں کا تعلق موجودہ حالات میں نوجوانوں کی ذمہ داری کیا ہے اس پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں، اور تیسری بات میری جو ہوگی وہ یونٹی کے تعلق سے ہوگی، اتحاد اور اتفاق سے تعلق سے میری بات ہوگی۔ قرآن کی روشنی میں، سیرت کی روشنی میں، ویدات کی روشنی میں بھی کوشش کروں گا کہ آپ کو آسانی سے وہ بات سمجھ میں آئے اور آپ کو گرو ہو کہ جو بات ہمارے قرآن و حدیث میں بتائی گئی وہی پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی کا پیغام، اللہ کے نبی کی صفات اوصاف دوسری کتابوں کے اندر مذکور۔ میں نے ابھی خطبے کے اندر اوم شانتی بولا۔ بہت سے لوگوں کو کنفیوز ہو جاتے ہیں، کنفیوژن ہو جاتی ہے ان کو، وہ کہتے ہیں کہ مولانا اوم شانتی پوتر جلسہ ہے، پاکیزہ جلسہ ہے، آپ اسٹیج پر اوم بول رہے ہیں۔ نالج کے طور پر بول دیتا ہوں، عبادت کے لیے نہیں پڑھا ہے میں نے اس کو، یہ صرف جانکاری کے لیے پڑھا۔ اوم کے اوپر میں نے ریسرچ کیا ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ میں سے بہتوں نے کیا بھی ہوگا، لیکن جہاں تک میری تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ اوم 3 الفاظ لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ اوم آکار مکار سکار وشنو برہما شیو۔ ہندو بھائیوں میں 3 بڑے خدا ہیں، برہما، وشنو اور شیو، 3 بڑے خدا کو مانتے ہیں، اور انہی 3 خداؤں کو سمیٹ کر اوم بنایا گیا، یعنی شارٹ کٹ میں یہ 3 خداؤں کا نام ہے۔ لیکن میں نے کس نیت سے اس کو پڑھا، اس کو آپ جب تحقیق کریں گے، اس کے میننگ میں جائیں گے تو اس کے مطلب اور میننگ کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو اللہ کے 3 صفاتی نام بنتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ برہما کا مطلب پیدا کرنے والی ذات، اور اسی کو
اللہ کی ایک صفات کو دیکھیے، اللہ کی پیدا کرنے والی صفت کو کیا بولتے ہیں؟ اللہ کے پیدا کرنے والی صفت کا نام الخالق ہے۔ تو برہما سنسکرت، عربی الخالق۔ عقیدے میں کیا کمی ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے، کنفرم اوتھینٹک عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، صفاتی نام انیک ہے۔ اللہ ایک ہے، نام انیک ہے، تو ان میں سے الخالق ایک نام ہے۔ چونکہ اللہ پیدا کرتا ہے تو اس لیے پیدا کرنے والی صفت کو الخالق کہا۔ ہندو بھائیوں کا کانسیپٹ برہما، پیدا کرنے والی ذات، پیدا کرنے والا ایشور، پیدا کرنے والی شکتی، یہ الگ خدا ہو گئے۔ ان کے یہاں چینج ہے۔ اب دوسرا ان کا بڑا خدا وشنو ہے، وشنو کا کام پالنا ہے، برہما کا کام پیدا کرنا، وشنو کا کام پالنا۔ خدا چینج ہوا، عقیدہ چینج ہوا۔ ہمارے یہاں عقیدہ چینج نہیں ہوا، ہمارے یہاں اللہ الخالق ایک ہی ہے، ایک ذاتی نام، ایک صفاتی نام۔ یہاں پر وشنو کا مطلب آپ نکالیں گے عربی میں تو آئے گا رب العالمین۔ وشنو کا معنی پالنا، تو اسی پالنے کو عربی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا رب العالمین، اللہ دونوں جہان کا پالنہار ہے۔ شیو کا مطلب مارنا، بھوکمپ لانا، آکروش میں آنا، اور اسی شیو کی صفت کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیجئے تو اللہ کے صفاتی نام بنتے ہیں الجبار، القہار، المتکبر۔ تو اب میرا جو اوم شانتی پڑھنے کا مقصد ہے، جو دل میں اور جو نیت ہے، وہ القہار، الخالق اور رب العالمین ہے۔ آپ کہیں گے کہ مولانا پھر تو کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، میننگ اچھا ہے، مطلب بڑھیا، تو ہم بھی پڑھیں گے، نماز میں شروع کر دیں گے اوم شانتی۔ نہیں، ناٹ الاؤڈ، نہیں پڑھ سکتے آپ۔ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ علماء بیٹھے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ جب آپ اللہ اکبر بولتے ہیں تو فوراً سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں، پاس والے، کہ بھئی یہ مسلمان ہے۔ اللہ اکبر مسلمان بولتے ہیں، اللہ بڑا ہے۔ اگر وہیں پر آپ اسی اللہ کو بولیں گے ادھادے مہان وسر دیاوان، تو آپ کی شکل میں داڑھی اور ٹوپی نہیں ہے تو دیکھنے والا یہ کہے گا کہ یہ پکا ہندو لگ رہا ہے، اس لیے کہ دیو مہان اوم شانتی بول رہا ہے۔ فوراً وہ کیا سمجھیں گے کہ بھئی آپ ہندو ہیں، یعنی آپ دیوی دیوتاؤں کی پوجا اور اس پر آستھا رکھتے ہیں، فوراً سمجھنے والا سمجھے گا۔ تو آپ اگر بولیں گے اوم شانتی، نماز میں پڑھ رہے ہیں، دعا میں اوم شانتی اوم پڑھ رہے ہیں، تو کوئی دیکھنے والا کنفیوز ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔ تو اب دیکھنے والا جب کنفیوز ہو جائے گا، شبہ میں پڑ جائے گا، تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حکم اسی میں سے ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ اگر پڑھیں گے کہ بھئی مانا تو اچھا ہے مولانا اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں چلو، تو نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ آپ پڑھیں گے تو آپ کا حکم قرآن اور شریعت کی روشنی میں انہی میں شمار ہوگا جو الگ دیوی دیوتاؤں بتوں کو اپنا ایشور پرماتما مانتے ہیں، جو اوتار کے اوپر وشواس رکھتے ہیں، جو ایش دودھ کے اوپر وشواس رکھتے ہیں، جو پڑلے مہا پڑلے کے اوپر وشواس رکھتے ہیں۔ خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہے، تو آپ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ نالج کے طور پر ہم نے کہا، جانکاری۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ علم کا ہونا، جانکاری کا ہونا، گیان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس گیان نہیں ہے، نالج نہیں ہے، آپ کے پاس جانکاری نہیں ہے، تو اس زمین پر مکمل طور پر آپ لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر پائیں گے، آپ اپنا حق بھی نہیں لے پائیں گے، اور پھر آپ اپنے اللہ کی بھی عبادت نہیں کر پائیں گے، آپ اپنے اللہ کو بھی نہیں پہچان پائیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، مسلمانوں پر اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ جس سے آپ حرام اور حلال کو پہچان سکو، یہ ضروری ہے آپ کے لیے۔ علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ علم حاصل کرنے کے بعد انسان کے اندر کی کوالٹی بڑھ جاتی،
انسان کے اندر خوف الہی پیدا ہوتا ہے، علم کی بنیاد پر انسان کے درجات بلند ہوتے۔ اللہ کے تمام مخلوقات میں سب سے بہتر مخلوق کوئی ہے تو کہا جاتا ہے فرشتے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے، نوری مخلوق ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے ان فرشتوں سے بھی زیادہ مقام اگر اللہ کی نظر میں کسی کی ہے تو وہ انسان کی ہے۔ کیوں؟ انسان کی فضیلت اس کے علم کی بنیاد پر ہے، جانکاری کی بنیاد پر ہے، جاننے کی وجہ سے نالج کو کہا گیا کہ سجدے کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب کچھ جانتا ہے۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر وضاحت کے ساتھ تفصیل کی، اشارتاً کہنا چاہتا انسان کا مقام اور مرتبہ علم سے بڑھتا ہے، نالج سے بڑھتا ہے۔ آپ کے اندر علم ہے، آپ کے اندر جانکاری ہے، تو اسی جانکاری کے بلبوتے پہ اللہ کہتا ہے کہ انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کہیں گے کہ مولانا کیا دلیل ہے؟ اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ دو جز ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جو مومن ہیں اللہ نے ان کے درجات بلند کیے۔ سب مومن، ہم بھی مومن، آپ بھی مومن، ایوری پرسن آر سٹنگ آن دیئر چیئر، جو سب لوگ بیٹھے ہوئے اپنی جگہ پہ، وہ سب مومن ہیں۔ اللہ نے ایمان کی بنیاد پر سب کے درجات بلند کیے، لیکن ایک اور درجہ بلند کیا ہے، ایک اور فضیلت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ کہتا ہے اپنے قرآن میں والذین اوتوا العلم، جن کو جانکاری مل گئی، جنہوں نے علم حاصل کیا، درجات، ایک نہیں بہت زیادہ درجات ہے ان کے لیے، بہت زیادہ درجات۔ کون کہتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں، میری تو زبان ہے صرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہ کل قیامت میں اللہ علماء کو روک دے گا جنت جانے سے، لیکن کہے گا اکیلے مت جاؤ، لا تدخلوا جنہ، جنت میں اکیلے مت جاؤ، بلکہ اشفعوا لا تشاء، جس کو چاہو تم اس کو جنت میں لے کر جاؤ۔ یعنی سفارشی کا، شفاعت کا حق اگر کسی کو ہوگا، انبیاء کو، علماء کو اور شہداء کو، تین لوگوں کو جنت میں لے جانے کا ادھیکار ہے۔ یہ بات حدیث کی تفسیر کی کتابوں کے اندر علماء مفسرین نے لکھی ہے۔ تو علم سے انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے، علم سے انسان کی کوالٹی بڑھتی ہے۔ شریمد بھگوت گیتا میں کہا گیا، میں نے خطبے میں پڑھا، 6 اور 7ویں ادھیائے میں یوں کہا ہے، صاف صاف لفظوں میں کہا ہے، ادارا سرو ایویتے گیانی تاتمے و میمتم گیانی، ادارا سرو ایویتے گیانی تاتمے و میمتم آستھتہ صحیح یکتاتما مامیو متمام گتم۔ تم میں سے جس انسان کے پاس گیان ہو اس کی عزت کرو، اس سے محبت کرو، اس لیے کہ گیان اس کے اندر ہے۔ گیان کس کی صفت ہے؟ گیان ایشور کی صفت ہے۔ علم، جاننا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو یہاں شریمد بھگوت جو گیان ایشور کا ہے وہ اگر کسی انسان کے اندر آ جائے تو گویا اس انسان کے اندر ایشور آ گیا۔ جب ایشور کسی انسان کے اندر آ جائے تو اس ایشور کی پوجا کی جاتی ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے، اس کو سمان دیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں جس کے اندر اللہ کا نالج آ جائے، جس کے اندر شریعت کی جانکاری آ جائے، جس کے اندر شریعت کے بارے میں ان کو اچھی تعلیمات سے آراستہ ہو جائے، شریعت کے علم سے، ان کی عبادت تو نہیں کر سکتے، البتہ ہم ان کی عزت کر سکتے۔ ان کی عزت کی وجہ سے اللہ کے نبی خوش ہوتے۔ جب اللہ کے نبی خوش ہوں گے، راضی ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی بھی راضی ہوگا۔ یہ زبان میری ہے،
لیکن میں باتیں وہ بتا رہا ہوں جو لا شک اور لا ریب جو قرآن کی تفسیر کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرات مفسرین کے ذریعے سے کہلوایا. اسی لیے مذہب اسلام میں علم کی توہین نہیں کی جا سکتی. مذہب اسلام میں علم کو آگے بڑھانے والے صحیح عالم دین کو بدنام نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے علم دین قرآن کریم کی روشنی میں شریمد بھگوت گیتا کے روشنی کے اندر یوں کہا گیا جانی تاتمے ومیمتم آستتہ صحیح یکتاتما مامے وامتمام گتم کہ اس زمین پر جس کے اندر ایشور کا جان ہو